ایک خاتون نے کہا، مجھے حیرت نہیں ہوئی جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھ پر دوسری شادی کر لی ہے، کیونکہ میں اس کی نظروں میں یہ محسوس کر رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات میں، اور جب سے وہ اس سے ملی اس کے مجھ سے بات کرنے کے انداز میں تبدیلی آئی، بلکہ میں تو وہ دن بھی جانتی ہوں جب وہ اس سے پہلی بار ملا تھا۔ میں ایک عورت ہوں اور عورت کا احساس کبھی غلط نہیں ہوتا، لیکن میں حیران ہوئی جب میرے شوہر کے سارے گھر والے بدل گئے اور جلد ہی دوسری بیوی کے دوست اور دوستیاں بن گئیں۔ صرف 2 مہینوں میں میرے شوہر کے بھائی کی بیوی، جسے میں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھتی تھی، اس نے اسے دعوت پر بلایا۔ میں اور وہ مل کر اچھے اور برے دنوں میں ساتھ رہے، لیکن یہ سب بھلا دیا گیا۔ میرے شوہر کی بہن جس نے طلاق لی تھی، اس مشکل وقت میں نے ہی اس کا ساتھ دیا تھا۔ میں وہ تھی جس نے اس کے بچوں کے ساتھ ہر چیز کا اشتراک کیا، یہاں تک کہ عید کے لباس میں بھی میں نے اپنے بچوں کی طرح ان کے لیے خریداری کی۔ میں نے کبھی اس پر بوجھ نہیں ڈالا۔ میرے شوہر کی دوسری بہن جو اپنے شوہر کے ساتھ باہر تھی، وہ اپنی ساری چھٹی میرے گھر میں گزارتی تھی اور مجھ سے مختلف قسم کے کھانے مانگتی تھی جو میں اس کے آنے سے پہلے تیار کر لیتی تھی۔ صحیح ہے کہ وہ بہت سارے تحائف لاتی تھی، لیکن اس نے مجھے کبھی اپنے گھر دعوت نہیں دی، اور اس نے نئی دلہن کو 2 ہفتوں تک اپنے گھر میں رکھا۔ اتنی جلدی سب نے اس نئی کو اپنانا شروع کر دیا۔ میں جو 20 سال سے ان کے ساتھ تھی، میں نے سب کے لیے بھلائی کی اور کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ صرف ایک ہی تھا جس نے اسے ہاتھ نہیں ملایا اور اس سے بات نہیں کی، ایسا مجھے بتایا گیا۔ وہ سب سے چھوٹا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو بھی اسے دعوت دینے کی اجازت نہیں دی۔ میں نے اسے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی کی طرح رکھا تھا، کیونکہ مردانگی اور سچی نیت کا مظاہرہ معلوم نہیں کہ آپ کو کس سے ملے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ دھات کی طرح ہوتے ہیں اور سونے اور تانبے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں جذباتی نہیں ہوں، نہ میں نے چیخا، نہ برا بھلا کہا، اور نہ ہی میں نے ان میں سے کسی کو اپنے درد اور غصے کا احساس دلایا۔ میں نے یقینی طور پر پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن سوچ سمجھ کے ساتھ۔ میرے بھائی نے جب سے اسے بتایا ہے، اس نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنے دے گا جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا شکر ہے میں اچھی صحت میں ہوں اور ابھی میری عمر بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے شوہر سے شرط رکھی کہ وہ اسے کبھی میرے گھر نہ لائے، کیونکہ اس نے اسے اپنے گھر کے اوپری منزل میں رکھا تھا۔ میرے پاس اس سے ایک بیٹی تھی جو 13 سال کی تھی اور 2 بیٹے جو اس سے بڑے تھے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ اپنے والد کے خلاف کوئی سخت رد عمل نہ دکھائیں، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ ہمیں پہلے اپنے معاملات کو منظم کرنا ہوگا۔ صحیح ہے کہ میری بیٹی حساس تھی اور اس مسئلے سے کچھ تکلیف ہوئی، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ غم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور میں نے اسے تحریک دی کہ وہ اپنے والد سے وہ سونا مانگے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ ایک دن وہ بھی دلہن بنے گی۔ ہمارے پاس ایک خاندانی زمین تھی جو میرے اور میرے بھائی اور دوسرے غیر ملکی بھائی کے درمیان تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ اسے بیچ دے اور مجھے میرا حصہ دے، اور میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے میرے والد کے گھر میں میرا حق خرید لے۔ اس میں کئی مہینے لگے۔ اس دوران میں نے خاموشی کو اپنا ساتھی بنا لیا اور کسی سے کسی بات پر بات نہیں کی۔ جب میرے شوہر کے بھائی کی بیوی مجھے ملنے آئی تو میں نے اسے بڑی صدمہ اور حس سے استقبال کیا اور اسے کہا کہ اپنی نئی دوست کے پاس چلی جاؤ۔ میں نے وہی چیز اس غیر ملکی بہن اور اس کی بہن کے ساتھ کی، اور میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ وہ میرے گھر میں ناپسندیدہ ہیں۔ میں نے وہی کیا جو انہوں نے کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی کو دعوت دی، سب کے سامنے۔ ان کی والدہ نے مجھے ان کے لیے بھلائی کی تاکید کی تھی۔ اس نے کچھ مہینے میرے ساتھ گزارے تھے۔ وہ ایک سنہری عورت تھی۔ اس نے مجھے کچھ نایاب آرٹ کے ٹکڑے دیے۔ میں نے انہیں اپنے بھائی کے گھر بھیج دیا کیونکہ وہ میرے لیے تحفہ تھے اور میں انہیں ان کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اور میں نے وہی چیز سارے فرنیچر اور برتنوں کے ساتھ کی جو میں نے اپنے ذاتی خرچ سے خریدی تھی اور جن میں میری ساری یادیں تھیں۔
میں نے اسے صرف وہی چیزیں چھوڑ دیں جو اس کی ذاتی تھی اور جن پر میرا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ سب خاموشی میں ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ ان دنوں میرے اپارٹمنٹ میں آنے سے گریز کرتا رہا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں ایک شریف عورت ہوں، لیکن مجھے آسانی سے بے عزت نہیں کیا جا سکتا اور میں چپ نہیں رہوں گی۔ میرے پاس اس پر بہت سارے احسانات ہیں۔ میرے بھائی نے میرے لیے ایک نیا گھر خریدا جس کی جگہ مناسب تھی، اور میں نے شرط رکھی کہ اس میں ایک دکان ہو تاکہ مجھے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ پھر میرا پیارا بھائی، میرا فخر اور میری حمایت آیا اور مجھے عزت و احترام کے ساتھ میرے نئے گھر لے گیا۔ اس نے میرے شوہر کو فون کیا اور اسے بتایا کہ قانونی کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ مکمل سکون اور باہمین احترام کے ساتھ سچ ہے کہ جب میں نے اپنی زندگی کے 20 سال اس کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیے تو مجھے تکلیف ہوئی، لیکن مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑا۔ سب کے سامنے میرے شوہر سمیت جو احسان فراموش تھے، انہوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا اور مجھے خاموشی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ یہ اس کا حق تھا کہ وہ اپنی زندگی کا انتخاب کرے، جیسے کہ ان کا بھی حق تھا اور میرا بھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میں اس خاندان کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی۔